حفظ الامان تھانوی کی ایمان عبارت پر ہے کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر، بکر، حتیٰ کہ مجنون، حتیٰ کہ جانوروں کے برابر ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے یا تمہارے کسی بزرگ حضرت تھانوی نے حفظ الایمان میں یہ لکھا ہے؟ جواب سنیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حفظ ایمان میں حضرت نے 3 مسئلے لکھے ہیں۔ نمبر 1، قبر پر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ نمبر 2، قبر کا طواف حرام ہے۔ نمبر 3، حضور پاک کو عالم الغیب کہنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب عالم الغیب کہنا کیوں ناجائز ہے؟ فرمایا غیب اسے کہتے ہیں کہ معلم یقم علیہ دلیل ولم یکن الی درکہ وسیلۃ و دلیل، کہ سبیل، غیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جب آپ اس تک پہنچ گئے اب وہ غیب نہ رہا بلکہ وہ حاضر ہو گیا، وہ تو شاہد ہو گیا، مشہود ہو گیا، وہ تھوڑا غیب رہا۔ غیب اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے علوم جس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، بندہ نہیں جا سکتا، وہ سارے غیب ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے کہ ان کے ایسے علوم ہیں جن تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ لفظ اللہ کے نبی پر آپ استعمال نہ کریں کہ حضور عالم الغیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے، جب نبی پر استعمال کرو گے تو شرک کا شبہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرنا جی۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ نے پاکستان کے مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے الیاس گھمن صاحب، حالانکہ ان کو بیٹی چمن بھی کہا جاتا ہے، تو الیاس گھمن صاحب کی بھی آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی، دیکھا، غور کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے حیرت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران اہل سنت، علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے تھانوی صاحب کی کتاب کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ تھانوی نے 3 سوالوں کے جواب دیے، اور 3 سوالوں کے جواب کے اندر یہ کہتا ہے کہ مطلب تھانوی صاحب نے کہا کہ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماننا ناجائز ہے۔ اچھا، پھر علم غیب کی جو تعریف، جو ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی، اس سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ علم غیب جب تک غیب ہے، جب تک کہ ملا نہیں، جیسے ہی ملا تو وہ حاضر ہو گیا، اب غیب نہیں رہا۔ تو اگر اس تعریف کے اعتبار سے، یعنی معلوم ہو گیا آپ کو تو اب غیب کہاں رہا آپ کے لیے، تو اگر اس تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ پاک بھی عالم الغیب نہیں ہوگا، اس کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، اس کے ساتھ سب کچھ حاضر ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اس کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، انہوں نے ایک بات کی کہ تھانوی صاحب نے جو عقیدہ ان کا کہ علم غیب کے تعلق سے تھانوی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو جانوروں، پاگلوں اور چوپاؤں سے تشبیہ دی، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے جو جھوٹ کہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حفظ الایمان، غور کیجئے گا، یہ حفظ الایمان نامی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 15 پر تھانوی صاحب نے لکھا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر سبی و مجنو، بلکہ جمعی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے، تشبیہ تو دے دی انہوں نے، کلیئر طور پر تشبیہ دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے کہ نہیں، تشبیہ نہیں دی ہے۔ چلیے آئیے دوسری بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ماننا، نبی کے لیے علم غیب ماننا، یہ شرک کا شبہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس سے شرک ثابت ہوتا ہے اور شرک کا شبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرات اہل سنت، میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی علم غیب مانے تو الیاس گھمن عرف بیٹی چمن صاحب کے لیے یہ علم جو ہے تو شرک کا شبہ ہے، اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے ساتھ میں شرک کا شبہ ہو گیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تھانوی صاحب تو گئے، تھانوی صاحب گئے، کیونکہ اب میں الیاس گھمن صاحب سے پوچھوں گا یا تو پھر یہ زید و عمر یعنی ہر ایرے گیرے کو
جمی حیوانات و بہائم یعنی پاگلوں کو، جانوروں کو، چوپاؤں کو اور سبی و مجنوں کو، یا تو پھر یہ خدا مانے کیونکہ علم غیب ان کے اعتبار سے صرف انہی کے پاس ہوگا جو خدا ہوگا، اس کے پاس ہوگا، اور خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے، یہاں تک کہ نبی کے لیے بھی اگر علم غیب مانا تو یہ بھی شرک کا شبہ ہوگا۔ اور شرک کا شبہ کیوں ہوگا تو آگے ہی اپنی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی شرک کا شبہ اس لیے ہوگا جو کہ ہم تعبیر یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ آپ کی نیت یہ ہے وہ ہے مطلب اس طرح سے، لیکن اگر علم غیب مان لیا آپ نے بالکل کلیئر طور پر تب تو شرک ہی ہو جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ تھانوی صاحب نے اس کتاب حفظ الایمان کے اندر کہا ایسا علم غیب، کیا کہا؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر کو، ہر ایرے گیرے کو، بلکہ ہر سبی و مجنوں کو، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی تھانوی صاحب نے ہر ایرے غیرے کے لیے علم غیب مانا، سبی و مجنوں یعنی بچے پاگل کے لیے علم غیب مانا، جمی حیوانات و بہائم یعنی تمام جانوروں کے لیے علم غیب مانا۔ برادران ملت اسلامیہ، گھمن صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ نبی کے لیے بھی اگر علم غیب مانا تو یہ شرک کا شبہ پیدا کرتا ہے۔ تھانوی صاحب صرف نبی کے لیے نہیں، زید و عمر کے لیے بھی مان رہے ہیں، بچے پاگل کے لیے بھی مان رہے ہیں، اور جانوروں اور چوپاؤں کے لیے بھی مان رہے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو شرک کی مشین گن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرف گئی۔ اب اندازہ لگائیں، سوچیں آپ کہ تھانوی صاحب مسلمان بچے؟ ہرگز نہیں بچے۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب مسلمان نہیں ہے، تو تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب لو اپنے الیاس گھمن عرف بیٹی چمن صاحب سے سن لو، وہ تو خود تھانوی صاحب کو مشرک قرار دے چکے ہیں۔ تو تھانوی صاحب ان کے فتوے سے مشرک، یہ تھانوی صاحب کو مسلمان مان کر کافر، اور ان کے چاہنے والے ان کو مسلمان مان کر کافر۔ تو دیوبندیوں کو کفر سے کہیں بھی بچاؤ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ توبہ کرے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر پڑھتے ہوئے آئے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اسی میں بھلائی ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عام دیوبندیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص دیوبندی جو کہ سڑے ہوئے دیوبندی ہے ان کو جہنم میں جلد سے جلد پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔